अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद आज़म ज़ैदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंग्लैंड की टीम ने जब ये फैसला किया वहां के बोर्ड ने कि पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए नहीं आएंगे और इसको मंसूख कर दिया, तो उस वक्त फौरी तौर पर किसी किस्म की बात करना या उस पर वीडियो बनाना तो मुनासिब नहीं था, क्योंकि जब तक भी कोई मुसद्दिका बात सामने ना आए तो वो कैसे शेयर की जाए दूसरे के साथ। तो आपके साथ वही बात शेयर की जानी चाहिए जो कि मुसद्दिका हो, जिसकी तस्दीक हो चुकी हो। वैसे ही हवा में फायरिंग करने का क्या फायदा कि तीर निशाने पे लगे या ना लगे और अपनी तरफ से बात कह दी जाए। इस वजह से जिस वक्त सारी डिटेलिंग सामने आ गई, सब कुछ सामने पता चल गया कि असल वजह क्या थी, कहां से ईमेल किधर गई और किसने किस चीज का थ्रेड दिखाया और किसने आर्टिकल लिखा, ये सारी चीजें जब तक क्लियर नहीं होगी तो उस वक्त तक ये बात आगे बयान करना मुनासिब नहीं था। तो जैसे ही ये सारी चीजें क्लियर हुई तो आपके लिए ये वीडियो बना के सामने रखी गई है। अब आप इसमें देखिए कि किस तरह से इसके ताने बाने जो इंडिया से मिलते हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट की गई है, न्यूजीलैंड टीम की मनसूखी है और आगे इंग्लैंड भी इसको मंसूख करेगी और ये सीरीज नहीं होगी इंग्लैंड की भी। तो ये मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बता दिया था। लेकिन जो असल रीजंस थी, जो असल वजूहात थी इसके पीछे, जब तक वो सामने ना आई मैंने इंग्लैंड की मनसूखी के बाद वीडियो नहीं बनाई। अब क्योंकि सारी मालूमात सामने आ गई हैं, सब कुछ पता चल गया है कि कहां से किस किस ने क्या क्या इसमें किरदार अदा किया है, तो वो उसके बाद ये वीडियो बनाई गई है। अब आप ये वीडियो देखिए और इसमें आपको सारी डिटेलिंग पता चल जाएगी कि न्यूजीलैंड ने अपने क्यों मंसूख किया और उसके बाद फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जो सीरीज थी वो यहाँ पर क्यों मंसूख की। और अब इसके बाद अगली जो बात है, अब ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसने आना था और वो भी एक्सपेक्टेड है कि इनकार कर देंगे। अब स्टार्ट में तो उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट था, लेकिन बाद में उस बात से वो पीछे हट गए और उन्होंने ये बात कह दी कि जो टीम के प्लेयर्स हैं वो थके हुए हैं। और जिस पर ये भी बयान आया वजीर इत्तलाआत का, चौधरी फवाद साहब का, उन्होंने कहा कि इन्होंने थकी हुई बात की है, यानी प्लेयर्स के थके होने का कहकर बहुत ही थकी हुई बात की है। ये क्या सबब बना कि मैच को मंसूख किया जाए। तो इसकी जो असल वजह है वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताता हूँ कि क्या सबब बना जिसकी वजह से उन्होंने मैच को मंसूख किया। बज़ाहिर तो उन्होंने यही बात कही कि प्लेयर्स जो हैं वो थके हुए हैं और वो मैच नहीं खेल सकते, या कोरोना का सबब बना कि जिसकी वजह से प्लेयर्स जो हैं उनकी ज़हनी कैफियत ऐसी है कि वो मैच नहीं खेल पाएंगे। लेकिन असल वजह ये थी कि न्यूजीलैंड के मैच मंसूख करने के सबब ही उन्होंने इंग्लैंड ने, वहां के क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया। पहले तो उन्होंने कहा कि 24 से 48 घंटे में अपने फैसले से आगाह कर देंगे और ये एक्सपेक्टेड ही था। ये जैसा कि रमीज राजा जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि अब दूसरी टीम्स जो हैं वो भी पाकिस्तान आने से कतराएंगी न्यूजीलैंड के मैच मनसूखी के बाद। लेकिन हुआ भी यही कि फिर पीसीबी ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि इंग्लैंड ने भी अपने मैच को यहाँ पर खेलने से मना कर दिया। अब इंग्लैंड ने ये भी ऑफर की कि हम कहीं और कोई न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेल लेते हैं, लेकिन रमीज राजा इस बात पे अड़े हुए हैं कि किसी और न्यूट्रल वेन्यू पर मैच नहीं होगा। जो होम सीरीज होगी वो होम में ही होगी। अभी इसका क्या फैसला होता है आने वाले दिनों में कुछ पता नहीं, लेकिन उन्होंने तो अब मैच को मंसूख कर दिया। अब बात कहां से स्टार्ट हुई, मैं जरा आपको वहां लेकर चलता हूं। जो बात डिस्क्लोज की गई थी कि इस खबर के ताने बाने इंडिया से जा मिलते हैं, वहां से कुछ लोग, कुछ एजेंसीज या इंडिया खुद ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है किसी भी शोबे में आगे बढ़े। और अब जो एक जगह पे वो हमें डंट लगा सकते थे, वो डंट कहाँ पे लगाया, क्रिकेट के शोबे में। बाकी जगह पे सफारती ताल्लुकात में और जगह पे बड़ी कोशिश कर रही है उन्होंने कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से अजीमत का सामना करवाया जाए, पीछे हटाया जाए, लेकिन वो नहीं कर सके। तो अब ये बात कहां से स्टार्ट होती है। अब जो न्यूजीलैंड टीम ने, वहां के बोर्ड ने ये फैसला किया था कि हम अपनी टीम को वापस बुला रहे हैं और एट 11th आवर उन्होंने अपनी टीम को वापस बुला लिया और मैच नहीं खेलने दिया। उसके बाद पिछली वीडियो में ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने फोन भी किया वहां पे वहां की वजीर आजम को, लेकिन उन्होंने भी उनकी बात ना सुनी। तो असल सबब क्या था इसके पीछे? सबब ये था कि
نیوزی لینڈ کی بورڈ کو تھریٹ ملا کہ ان کی ٹیم پر یہاں پر حملہ ہوگا پاکستان میں، جس کو کھیلنے کے لیے نکلیں گے۔ اب اس پہ جب تحقیق کی گئی، اس کے اوپر تفتیش کی گئی، تو پتہ یہ چلا کہ ایک میل آئی ان کو سنگاپور کا IP یوز کیا گیا، وہاں سے میل آتی ہے ان کو کہ آپ کی ٹیم پر حملہ ہو جائے گا جس وقت وہ کھیلنے کے لیے باہر نکلیں گے۔ تو اب اس کو کوئی مصدقہ خبر تو نہیں تھی، ایک ای میل کی بنیاد پر انہوں نے اپنے میچ کو منسوخ کر دیا، ٹھیک۔ اور اب جب ہماری ایجنسیز نے اس چیز کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ای میل آئی تھی جس IP سے آئی تھی، اس طرح کی 5 اور IPs جو ہیں وہ IP ایڈریس انڈیا میں مہاراشٹر سے بھی جا ملتے ہیں۔ ابھی فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک آدمی اوم پرکاش نام کا، جس نے حمزہ آفریدی کے نام سے ایک میل کی اور اس نے یہ تھریٹ کا بتایا کہ ٹیم کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا تھریٹ ہے اور ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے اور ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ میچ کو منسوخ کر دیا، جبکہ یہ کوئی مصدقہ میل نہیں تھی، کوئی خبر کی تصدیق کیے بغیر انہوں نے فوری طور پر اس فیصلے کو انہوں نے لے لیا اور ٹیم کو اپنی واپس بلا لیا اور میچ کو منسوخ کر دیا، جبکہ بہت شیورٹی دی گئی۔ ادھر سے شیخ رشید صاحب جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ سیکیورٹی جو ہے وہ فول پروف ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ میچ انہوں نے نہیں کھیلا اور واپس چلے گئے۔ اس کے اوپر شیخ رشید صاحب بڑے برہم بھی ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ اب نہیں آتے کھیلنے تو نہ آئیں، لیکن اب اس سے زیادہ کیا سیکیورٹی دے سکتے تھے کہ جتنی ان کو سیکیورٹی ہم نے پرووائڈ کی، اس چیز کی ان کو یقین دہانی کرائی اور اس کے باوجود انہوں نے منسوخ کیا۔ خیر یہ تو بات ڈکلیئر ہو گئی پہلے ہی، لیکن پھر جو انڈیا کے مہاراشٹر سے یہ جو میلز آئیں، یہاں سے جو کنیکٹیوٹی شو کی اور پتہ چلا کہ وہاں سے تعلق تھا جس نے یہ ساری خبر کو بریچ کیا اور وہاں تک پہنچایا کہ بھئی، اور اس کے بعد یہ جو ابھینندن مشرا کے نام سے ایک صحافی ہے انڈین، اس نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھ ڈالا۔ یہ جو میل تھی، اب وہاں سے ہائپ کہاں سے ملی اس بات کو کہ اس آدمی نے، اس صحافی نے، سو کارڈ صحافی نے کہ ایک غیر مصدقہ بات کے اوپر آرٹیکل لکھ دیا اور اس نے کہا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم پر، تو جس کی وجہ سے یہ ایک بہت ہائی کریٹ ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر انگلینڈ نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی ٹیم کو اب نیکسٹ منتھ جو انہوں نے آنا تھا اکتوبر میں نہیں بھیج رہے پاکستان کسی بھی میچ کی سیریز کے لیے۔ اب یہاں سے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا ڈبل سٹینڈرڈ نظر آتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم انگلینڈ میں ان کی ویمن ٹیم کا میچ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میچ کے لیے بھی دھمکی کی میل آئی، اس پہ بھی میل ہی آئی، ان کو تب بھی میل ہی موصول ہوئی کہ جو ویمن ٹیم ہے نیوزی لینڈ کی، اس کے ہوٹل پہ جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہیں وہاں پر حملہ ہونے والا ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اب یہ نیوزی لینڈ کو بھی اس میل کا علم ہوا اور اس کے باوجود انہوں نے اپنی ٹیم کو، ویمن ٹیم کو واپس نہیں بلایا، اور انہوں نے کہا جی ہم نے اس چیز کی خبر کی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری ٹیم جو ہے وہ وہاں پہ کھیلے گی۔ اور انگلینڈ نے ان کی سیکیورٹی تھوڑی سی اور بڑھا دی اس بات پہ کہ جی دیکھیں ہم تو سیکیورٹی کر رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کے ٹیم کو اور آپ کے لوگوں کو، ہم کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو ان کو یہی یقین دہانی پاکستان نے بھی کروائی اور انہوں نے اس چیز کو یہ مانا کہ اس قسم کی سیکیورٹی جو پاکستان دے رہا تھا ان کی ٹیم کو، یہ کسی اور ٹیم کو، کسی فٹ بال ٹیم کو، کسی اور ٹیم کو نہیں دی جاتی، نہیں ملتی، اور وہ بالکل سیٹسفائیڈ تھے۔ لیکن اس کے باوجود انفلوئنس استعمال کیا گیا اور حتمی انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ میچ پاکستان میں نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نیوزی لینڈ کا بھی نظر آ رہا ہے، ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ انگلینڈ کا بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، ادھر بھی ان کو ای میل موصول ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ میچز جو سے ان کے آپسی وہ جاری رہتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہمیں اس چیز کا اتنا نقصان اٹھانا پڑا کہ فواد چودھری وزیر اطلاعات یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 25 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نقصان کی کمپنسیشن کے لیے اگر کوئی بات کی جاتی ہے نیوزی لینڈ سے تو وہ کیا آفر کروا رہے ہیں کہ ہم
کسی اور طریقے سے اس چیز کو پورا کر دیں گے، آپ کو کہیں اور میچز کھیل دیں گے، یا آپ ہمارے یہاں پر نیوزی لینڈ آئیں میچز کھیلنے کے لیے، تو جہاں پہ ہم 3 میچز رکھے ہوں گے وہاں پہ ہم 5 میچز رکھ لیں گے، اور جو 2 ایکسٹرا میچز ہوں گے اس کے جو بھی پیسے اکٹھے ہوں گے وہ آپ کو دے دیں گے۔ اب اس قسم کی کمپنسیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کر دیں گے، لیکن آپ کے ملک آ کر نہیں کھیلیں گے۔ یہ بہت ہی ایک تضحیک آمیز انہوں نے بات کہی کہ ہم سیکیورٹی کی بنیاد پر آپ کے ملک میں نہیں آئیں گے، وہاں پہ میچز نہیں ہوں گے۔ تو کوئی ملک ایسا نہیں چاہے گا جنہوں نے اناؤنس کر دیا ہو، ساری سیٹلمنٹ ہو گئی ہو، میچز سٹارٹ ہونے والے ہوں اور وہ ایک دم ہی منسوخ کر دیے جائیں دوسری ٹیم کی جانب سے، واپس چلے جائیں، تو یہ اچھی بات نہیں تھی اس وجہ سے۔ اور اس پہ جو رمیز راجہ ہیں وہ بھی بڑے غصے میں ہیں، انہوں نے آئی سی سی میں تو اس کو اٹھانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، لیکن اب سفارتی سطح پر بھی انہوں نے یہ معاملہ اٹھا۔ تو اب ناظرین، پاکستانی سفیر نے نیوزی لینڈ فارن منسٹری سے وضاحت طلب کر لی ہے کہ آپ اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کو ای میل موصول ہوئی یہ کہاں سے موصول ہوئی، اور اس کی کیا وضاحت آپ دیں گے، اس کی تفصیلات ہمیں چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ایک دم سے اتنا بڑا فیصلہ کرنا آپ نے کس چیز کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کیا۔ اور پاکستانی جو آفیشلز ہیں انہوں نے اب یہ اس بات کو سفارتی سطح پر اٹھا دیا نیوزی لینڈ کے ساتھ، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں موصول ہو گئی ہیں کہ اس کے تانے بانے ایگزیکٹلی کہاں سے جا کے ملتے تھے۔ ناظرین، اب برٹش ہائی کمشنر نے بھی اس بات پر بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ میچ کی جو منسوخی ہے انگلینڈ کے دورہ پاکستان کی، وہ ان کو اس چیز کا بڑا افسوس ہے، لیکن انہوں نے ایک اور بات کا راز جو ہے وہ یہ فاش کیا کہ اس میچ کو منسوخ کرنے کا جو سبب ہے وہ سیکیورٹی الرٹ یا سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے، سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ اور ایک انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ جو پلیئرز ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ میچ کھیلنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ یہ انہوں نے ایک عجیب سی بات اس حوالے سے کہی جو کہ بالکل ماننے میں نہیں آتی ہے کہ جو سپورٹس مین شپ ہے اس میں تو ایسی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ناظرین، آج ہماری جو ٹیم ہے پاکستان کرکٹ ٹیم، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملی ہے، اور رمیز راجہ کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے جو ان کو باتیں کہی ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ کر سننے والی باتیں تھیں، وہ جذبات کو بلند کرنے والی باتیں تھیں، وہ حوصلوں کو بلند کرنے والی باتیں تھیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے ٹیم سے بات کرتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ آپ ہارنے سے مت گھبرائیں اور جیتنے کے لیے کھیلیں، اب جیتنے کے لیے دل و جان سے کھیلیں، اپنی جان لڑا دیں اور ہار سے مت گھبرائیں، ہار کا خوف جو ہے وہ اپنے دل و دماغ سے نکال دیں، ہار کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں، اور اپنے جو جتنی بھی ایفرٹ ہے اپنی جسمانی، اپنی انٹینشنلی، اپنی دماغی، وہ ساری کی ساری جیت کے لیے استعمال کریں، تو جو جیت ہے وہ پھر آپ کا مقدر ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس میں جتنی بھی میں نے انفارمیشن آپ کو دی ہے وہ آپ کے لیے بڑی فروٹفل رہی ہوں گی۔ جو بھی یہ سارا سینیریو تھا، جو بھی یہ معاملات ہوئے، اس میں سارا کچھ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا۔ اب تک کی جو اپڈیٹس تھیں تازہ ترین وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب جس چیز نے میرا یہ چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا، بغیر سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ان ٹائم اپڈیٹڈ ملتی رہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔